ثلاثين كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. حضرات مکرم اور معزز سامعین کرام، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کروں گا. ایک یہ کہ ختم نبوت کے بارے میں، اور نمبر دو کہ آپ کون ہیں اور میں کون ہوں. یعنی آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کون ہیں، اور میرے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں. بات یکساں لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی تمہید کے بعد بات کا خلاصہ ہو جائے گا. سامعین وقار، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد عطا فرمائی، اور اس اولاد کے عطا فرمانے کے بعد ابھی یہ اولاد الوہیت کے عمر کو بھی نہیں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے نرینہ اولاد پر موت طاری کر دیا. یہ وفات پا گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. پھر کفار مکہ تھا، مشرکین مکہ تھا. مشرکین مکہ اپنے ماحول کے اعتبار سے، مشرکین مکہ اپنے حالات کے اعتبار سے آپ علیہ السلام پر مختلف طرح کی باتیں کہنے لگے. آپ علیہ السلام پر مختلف طرح کے طعن و تشنیع کرنے لگے، اور آپ علیہ السلام پر مختلف طرح کے لعن طعن کرنے لگے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفا دیا تھا، یہ بات بھی صحیح ہے کہ چونکہ آپ علیہ السلام جو فرماتے تھے، کفار مکہ یہ کہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کا کہنا کہ یہ میرا مشن انقلابی مشن ہے، یعنی کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ محمد جو کہتا ہے کہ میرا مشن انقلابی مشن ہے، میں جس بات کو لے کے آگے بڑھا ہوں، اس بات کو دنیا کے چپے چپے میں جانا ہے. محمد جو یہ کہتا ہے کہ میں جو بات کو بڑھایا ہوں، اس بات کو دنیا کے گوشے گوشے میں جانا ہے، اور اس بات کو، اس مشن کو پھیلانا ہے، اور یہ مشن انقلابی اور آفاقی انقلاب بنے گا. تو یہ مشن کو آپ بڑھائے گا کون؟ کفار مکہ یہ کہتا تھا کہ آپ علیہ السلام یعنی محمد کے تو آپ کوئی نرینہ اولاد نہیں. جب نرینہ اولاد نے اس مشن کو آگے لے کر چلے گا کون؟ ظاہر سی بات ہے کہ باپ جب کوئی چیز لے کر آگے چلتا ہے تو بیٹا ان کا وارث ہوتا ہے. اگر باپ کہیں سے ختم ہو تو پھر بیٹا اس چیز کو لے کے آگے بڑھتا ہے. لیکن چونکہ آپ علیہ السلام کے بیٹا نہیں، تو پھر اس کو آگے لے کے چلے گا کون؟ یہ کفار مکہ کا کہنا تھا. کفار مکہ کے کہنے کے مطابق، ان کے تمام قول کے مطابق ایک دو باتیں سامنے آتی ہے. ایک یہ کہ آپ علیہ السلام کے نرینہ اولاد نہیں، دوسرے یہ کہ آپ علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھائے گا کون. یہ دو بات تھی. اللہ تعالیٰ نے جو بات صحیح تھی اس کی تعریف کی ہے، اور جو بات غلط تھی اس کی تردید کی ہے. اسلام کا بھی موقف یہی ہے کہ جو بات صحیح ہو اس کی تعریف کی جائے، جو بات غلط ہو اس کی تردید کی جائے. کفار مکہ کا یہ کہنا کہ محمد کے کوئی نرینہ اولاد نہیں، ان کی یہ بات صحیح تھی. اللہ تعالیٰ نے تائید کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی مردوں کا باپ نہیں، محمد کا کوئی نرینہ اولاد نہیں، محمد کا کوئی مذکر اولاد نہیں. اور آگے جو انہوں نے کفار مکہ نے کہا کہ اب محمد کے اس مشن کو لے کے چلے گا کون؟ اب محمد کے اس پروگرام کو آگے بڑھائے گا کون؟ اب محمد کے اس بات کو گوشے گوشے میں پھیلائے گا کون؟ یہ بات اس کی غلط تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو. اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں ولیکن رسول اللہ، کہ یہ محمد جو ہے، اگر یہ محمد بن عبداللہ ہوتا تو اس کا مسئلہ کافر سے سر جاتا. اگر یہ محمد بن عبداللہ ہوتا تو پھر اس کا مسئلہ جاتا طاہر کے ساتھ. اگر یہ محمد بن عبداللہ ہوتا تو اس کا مسئلہ جاتا ابراہیم کے ساتھ. لیکن اب یہ محمد بن عبداللہ کے حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہے. یہ محمد جو اب بات کر رہا ہے جس انقلابی بات کا اور جس مشن کو آگے لے کے چلنے کا بات کر رہا ہے، وہ محمد بات کر رہا ہے. محمد رسول
رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے، اور جب محمد رسول اللہ ہے تو ان کی اولادیں بھی ہوں گی۔ حضرات مکرم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ باپ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ باپ جس کے نطفے سے لوگ پیدا ہوتا ہے، اور ایک وہ باپ ہوتا ہے جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ جس کے نطفے سے لوگ پیدا ہوتا ہے وہ جسمانی باپ کہلاتا ہے، اور جس کا تزکیہ نفس کیا جاتا ہے وہ روحانی باپ کہلاتا ہے۔ روحانی باپ کی مثال جیسے کہ استاد اور شاگرد کا لے لیجیے، تو استاد اور شاگرد میں روحانی باپ کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو باپ دو طرح کا، ایک جسمانی باپ ہے اور ایک روحانی باپ ہے۔ اگر بات جسمانی باپ کی ہوتی تو محمد بن عبداللہ ہوتا، لیکن بات یہاں جسمانی باپ کی نہیں ہے، جسمانی باپ کی نہیں ہے، بلکہ یہاں جو بات ہے وہ روحانی باپ ہے، روحانی کی بات ہے۔ اور روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روحانی باپ ہے۔ جب روحانی باپ ہے تو ان کے بیٹے پھر ابو بکر بھی ہوں گے، ان کے بیٹے پھر عمر بھی ہوں گے، ان کے بیٹے پھر عثمان بھی ہوگا، اور ان کے بیٹے علی بھی ہوں گے، ان کے بیٹے امیر معاویہ بھی ہوگا۔ اس لیے کہ بات اب محمد بن عبداللہ کی نہیں ہے، اب بات محمد رسول اللہ کی ہے۔ بات محمد بن عبداللہ کی تھی تب بات قاسم کی تھی، بات محمد بن عبداللہ کی تھی تو اولاد صرف اور صرف خدیجہ کے اولاد صرف فاطمہ تھی، لیکن اب یہ بات محمد بن عبداللہ نہیں، یہ محمد رسول اللہ ہو گیا ہے۔ جب یہ محمد رسول اللہ ہو گیا ہے تو ان کے مشن کو بڑھائے گا عمر بن ابو بکر بڑھائے گا، پھر اس کی مشن کو بڑھائے گا عمر فاروق بڑھائے گا، پھر اس کے مشن کو عثمان غنی بڑھائے گا، پھر اس کے مشن کو علی المرتضیٰ بڑھائے گا، پھر اس کے مشن کو امیر معاویہ بڑھائے گا۔ لیکن حضرات مکرم، آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ جب ان کے روحانی اولاد میں ابو بکر ہے، ان کے روحانی اولاد میں عمر ہے، ان کے روحانی اولاد میں عثمان و علی ہے، تو پھر ان کے روحانی اولاد یہ تمام کے تمام تو بہت ہو چکے، پھر ان کے بات کو آگے کون بڑھائے گا؟ پھر محمد کے مشن کو آگے کون بڑھائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ قرآن نے دو باتوں کا اعلان کیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ قرآن نے کہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں، وہ اللہ کے رسول اور آخری پیغمبر ہے۔ گویا کہ قرآن نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو باتیں کی ہے۔ حضرات مکرم، آپ توجہ رکھیے گا، دو باتیں کی ہے، ایک یہ کہ محمد رسول ہے، دوسرا یہ کہ محمد خاتم الرسول ہے، ایک یہ کہ محمد نبی ہے، دوسرا یہ کہ محمد خاتم النبیین ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، ان کے ماننے والے ان کے دور کے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، ان کے ماننے والے ان کے دور کے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، ان کے ماننے والے ان کے دور کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، ان کے ماننے والے ان کے دور کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی اور رسول ہیں، ان کے ماننے والے ان کے دور کے ہیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرا محمد، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہے، خاتم الرسول بھی ہے۔ اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہے تو ان کے اولاد میں 1,24,000 اصحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جاتے ہیں۔ اگر میرا محمد خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہے تو قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو مسلمان ان کی روحانی اولاد میں جاتا ہے۔ جب ہم محمد کے روحانی اولاد ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہوئے، محمد جب وہ روحانی باپ ہوئے تو پھر ان کے مشن کو ہم لے کر آگے چلیں گے، پھر ان کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اب ان کے مشن کو بڑھانے میں رکاوٹیں ہو، پریشانیاں ہو، تکالیف ہو، مشکلات ہو، ان تمام مشکلات کو، ان تمام رکاوٹوں کو، ان تمام چیلنجز کو ہم مقابلہ کریں گے، لیکن محمد کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں۔ حضرات مکرم، ذرا توجہ رکھیے گا، اب دلیل کی باری آ رہی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جتنے آئے سب نبی تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے، رسول بھی ہے اور خاتم الرسول بھی ہے۔ جب ہمیں مسئلے کی ضرورت آتی ہے تو نبی دیتا ہے، اور جب ہمیں اصول کی ضرورت پیش آتی ہے تو خاتم الرسول دیتا ہے۔ یعنی مسئلے کی ضرورت ہو تو محمد بحیثیت نبی دیتا ہے، اور جب اصول کی ضرورت ہو تو محمد بحیثیت خاتم الرسول دیتا ہے۔
ہم مسئلے میں بھی کسی کا محتاج نہیں، ہم اصول میں بھی کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارا نبی اگر نبی ہے، ہمارا محمد اگر نبی کی حیثیت سے ہے تو مسئلہ دے رہے ہیں، ہمارے محمد اگر خاتم الرسول کی حیثیت سے ہے تو ہمیں وہ اصول دے رہے ہیں۔ حضرات مکرم توجہ رکھیے گا، میں نے شروع میں جو ایک بات کہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے کہ آپ کون ہے، اور ہم اپنے آپ کو پہچانے کہ ہم کون ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کی باری ہے تو مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں۔ اللہ نے کہا تھا تمہاری بات صحیح ہے، لیکن اس وقت صحیح ہے جب محمد بن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے بات کرتا، لیکن یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بات نہیں کر رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہے۔ اب جب رسول اللہ ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہے تو ان کی اولاد 1,24,000 اصحابہ کرام ہے، اور خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہے تو قیامت تک آنے والے ہر متقی مومن اور کلمہ گو مسلمان ان کی اولاد ہے۔ اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں۔ یعنی خاتم النبیین کا مطلب، میرا دعویٰ سنیے، اہل سنت والجماعت کا دعویٰ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے میں وہ جھوٹا ہے، اپنے دعوے وہ کذاب ہے، وہ اپنے دعوے میں گمراہ ہے، بلکہ وہ راہ راست سے ہٹ کر راہ ضلالت پر گامزن ہو گیا ہے۔ تو میرا یہ جو اہل سنت والجماعت کا یہ دعویٰ تھا، اب سنیے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، یعنی ہمارا آخری رسول آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اب ایک بات یہ ہے، اصولی بات جو ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا باپ ایک ہوتا ہے تو اس کو حلال زیادہ کہا جاتا ہے، اگر کسی آدمی کا باپ ایک ہو تو کہا جاتا ہے کہ یہ حلالی بیٹا ہے، لیکن اگر باپ بدل دیں، اگر باپ دو ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ حرامی ہے۔ ہر شخص حلالی ہونے پر فخر کرتا ہے، حرامی ہونا ہر شخص کے لیے اعتبار ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بھائی تمہارے باپ کا نام کیا ہے، میں اب تک اپنے باپ کا نام صغیر بتاتا آیا ہوں، کل ہو کر اگر میں اپنے باپ کا نام کچھ اور بتا دوں تو کہے گا بھائی تو یہ بتا کہ تو حلالی ہے یا حرامی ہے۔ میں آج تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بتاتا آیا ہوں، آج بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور وہ آخری رسول ہے، لہذا ان کے بعد میرے نزدیک کوئی رسول نہیں۔ اب جو شخص غلام احمد قادیانی کو اپنا رسول کہتا ہے، اس سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ تو حلالی ہے یا حرامی ہے، اس لیے کہ جو غلام احمد قادیانی کو اپنا رسول کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں محمد کو بھی مانتا ہوں، میں غلام احمد قادیانی کو بھی مانتا ہوں۔ میرا سوال اس سے یہ ہے کہ تو پہلے یہ بتا دے کہ تو حلالی ہے یا حرامی ہے۔ جو شخص مسلمہ کذاب کو اپنا نبی مانتا ہے تو میں اس سے بھی یہی سوال ہے کہ وہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ جو شخص اسود انسی کو اپنا رسول مانتا ہے اس سے بھی یہی سوال ہے کہ وہ حلالی ہے یا حرامی ہے۔ اس لیے کہ اگر تمہیں حلالی بن کے رہنا ہے تو محمد کو آخری رسول ماننا پڑے گا، اور اگر تم حرامی بن کے رہنا چاہتے ہو تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں، دنیا کے اندر اس کا کوئی دور نہیں، یہ تمہارا مسئلہ تمہارے سر ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی ہم حلالی ہیں، ہمارا نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، ہمارے رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں۔ جب ہم پیغمبر کے بیٹے ہیں تو ایک بات کان کھول کر سن لیجیے کہ اگر میرے پیغمبر پر کوئی انگلی اٹھائے گا ہم اس کی انگلی کو توڑ دیں گے، اگر کوئی میرے پیغمبر پر طعن و تشنیع کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے، اگر کوئی میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ کرے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے، اگر کوئی نرسمہا راؤ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہے ہم ان کی آنکھیں نکال لیں گے، ہم ان کی زبان توڑ دیں گے، ہم ان کی گردن توڑ دیں گے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رسول ہے اور آخری رسول ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ ہمیں اپنے محمد سے محبت ہے، ہمیں اپنے خاندانوں سے زیادہ ہمیں اپنے محمد سے محبت ہے، اس لیے کہ محمد کی محبت پہلے ہے، ماں باپ کی محبت بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے دلوں کے اندر پہلے محمد کی محبت بیٹھائے، اس کے بعد پھر اپنے ماں باپ اور اہل و عیال کی محبت بیٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔